فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم سلسلہ جاری رکھتے ہیں تفسیر الکوثر کی۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ رعد، اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے، جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا بزرگ برتر ہے۔ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا آواز سے، اور کوئی پردہ شب میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں سر عام چل رہا ہو، اس کے لیے برابر ہے۔ تشریح کلمات ساربن، اور جو بریکٹس میں لکھا وہ لکھا ہوا ہے سین، رے اور بے، کسی راستے پر چلا جانے والا۔ تفسیر آیات۔ غیر اللہ کے لیے جو چیزیں غیب و شہود، ظاہر و باطن ہوتی ہیں، وہ سب اس اللہ کے سامنے یکساں ہیں جو کبیر و متعال ہے۔ اللہ کے مقام کبریائی کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ رہ نہیں سکتی۔ وہ اس بلندی پر فائز ہے کہ شب کی تاریکی اور دن کی روشنی اس کے لیے برابر ہے۔ غیب و مشہود، آہستہ یا آواز سے بات کرنے میں فرق انسانوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب یکساں ہے۔ اہم نکات: اللہ کے لیے کائنات کی ہر شے مشہود میں ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار فرشتے مقرر ہیں جو بحق خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کو برے حال سے دوچار کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ تشریح کلمات۔ جو کلمہ اس ہیڈنگ کے نیچے تحریر ہے وہ ہے معقباتن، اور بریکٹس میں ہے عین، قاف اور با، یکے بعد دیگرے آنے والے اس مفرد معقبہ ہے۔ اس کا مفرد معقبہ ہے، تانیث نہیں بلکہ علامہ کی تعا کی طرف مبالغے کے لیے ہے۔ لہو کی ضمیر کا مرجع وہی ہے جو یدہ خلفہ یا فوزونہ کا ہے۔ تفسیر آیات۔ اس کے نیچے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے لہو معقبات من بین یدہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہیں۔ فرشتہ ہائے شب اور فرشتہ ہائے روز یکے بعد دیگرے انسان کی حفاظت کے لیے آتے جاتے ہیں۔ نماز صبح کے موقع پر
شب اور روز کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ فرشتے انسان کو ان تمام آفات سے بچاتے ہیں جو ہمیشہ انسانی وجود و بقا کے لیے مہلک ہوتی ہیں۔ انسان کے وجود کے اندر موجود مہلک چیزوں سے بچانے والے بھی موجود ہیں اور بیرونی خطرات سے بچانے والے بھی۔ طبعی اور ناگہانی آفتوں سے بچانے والے ہر گناہ محافظ موجود ہیں کہ اگر انسان کو زخم لگ جاتا ہے تو اس ناگہانی آفت سے بچانے والے اس زخم کو مندمل کرتے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، لہٰذا ممکن ہے روز و شب کے محافظ فرشتوں کے ساتھ طبعی محافظین پر بھی معقبات صادق آئے۔ جو تحریر تھا وَإِنَّا إِلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اس کا حوالہ نیچے تحریر ہے، سورہ انفطار اور آیت نمبر ہے 10، جبکہ تم پر نگران مقرر ہیں۔ یہ جو ہم پڑھ رہے تھے تفسیر آیات میں دوسرا پوائنٹ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، انسان کی محافظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، لیکن انسان کے اپنے اعمال و حرکات کے اثرات سے بچانے کا ذمہ نہیں لیا۔ اس میں تو اللہ از خود کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ حالات میں تغیر کی دو صورتیں ہیں۔ اس کے جو 2 پوائنٹس ہیں، نمبر 1 صلاح احوال کی صورت میں دوام نعمت، صلاح احوال کی صورت میں دوام نعمت، نمبر 2 فساد احوال کی صورت میں زوال نعمت و نزول عذاب۔ اول ذکر کے بارے میں یہ آیات ایک کلیہ قائم کرتی ہے کہ کوئی قوم جب تک صلاح احوال میں نہ ہے تو اس حالت میں اللہ کوئی تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ لوگ خود تبدیلی نہ لائیں۔ یہ مقام رحمانیت کے خلاف ہے کہ قوم کے نیک سیرت ہونے کے باوجود اس کی نیک بختی کو بد بختی میں بدل دے۔ لہٰذا یہ حتمی قانون الہی ہے کہ قوموں میں اگر اصلاح احوال اور نیک سیرتی عام ہے تو اللہ کی طرف سے مادی و معنوی نعمتوں میں فراوانی ہوگی۔ چنانچہ فرمایا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کا جو ہے حوالہ ہے وہ ہے سورہ انفعال آیت نمبر 53، اور اس کا ترجمہ ہے ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ جو نعمت کسی قوم کو عنایت فرماتا ہے اس وقت تک اسے نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہیں بدلتے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کا حوالہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس کا حوالہ ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ ترجمہ ہے جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ پھر ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، اس کا حوالہ ہے سورہ محمد آیت نمبر 7۔ ترجمہ ہے تم اگر اللہ کی مدد کرو تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا حوالہ ہے سورہ طلاق اور آیات نمبر ہیں 2 اور 3، اور اس کا ترجمہ ہے اور جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد جو آیت تحریر ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اس کے معنی ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت عطا کرے گا۔
اور اس کا حوالہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 29۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَآكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اور اگر یہ اہل کتاب توریت و انجیل اور ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل شدہ دیگر تعلیمات کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر کی آسمانی برکات اور نیچے کی زمینی برکات سے مالا مال ہوتے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 66۔ درج بالا آیات میں شکر کا نتیجہ فراوانی، جہاد و صحیح کا لازمہ کشائش، اللہ کی نصرت کا نتیجہ ثابت قدمی، تقوی کا لازمہ حق و باطل میں تمیز، ایمان و تقوی کا لازمہ برکتیں، قانون الہی کے نافذ کا لازمہ نعمتوں کی ارزانی قرار دیا گیا ہے۔ فساد احوال کی صورت میں زوال نعمت درج ذیل آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فساد احوال کی صورت میں زوال نعمت و نزول عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 25۔ اور اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں تم میں سے صرف ظلم کرنے والے ہی نہیں بلکہ سب آئیں گے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ حوالہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 13۔ اور بتحقیق تم سے پہلی قوموں کو بھی ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کے مرتکب ہوئے۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ۔ اور جنہوں نے برائیوں کو ارتکاب کیا ہے تو بدی کی سزا بھی ویسی ہی بدی ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اس کا حوالہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 27۔ ان آیات میں ظلم کا نتیجہ فتنہ و ہلاکت، گناہوں کا نتیجہ ذلت و خواری قرار دیا ہے۔ تاہم یہ لطف خداوندی ہے کہ اس نتیجے کو لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا، چنانچہ بعض حالات میں ظلم و گناہ کے باوجود عفو فرماتا ہے۔ وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ۔ اور اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کا مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 61۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ شورى آیت نمبر 42۔ بعض قوموں کا انحطاط اور تنزل ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں وقوع پذیر رہتا ہے، اور یہاں انسان کا اپنا عمل ہی تقدیر ساز ہے، اور ہر قسم کی بدبختی اور نعمتوں سے محرومیت، اغیار کے مقابلے میں ذلت و خواری، استعمار کا تسلط اور استحصال، یہ سب قوموں کے اپنی داخلی بدعمالیوں کا لازمی نتیجہ ہیں۔ اس کلیے کے تحت مسلمانوں کا انحطاط اور اغیار کے سامنے ان کی عبرتناک ذلت ان کی اپنی داخلی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ انہیں
بیرونی عوامل کے ذمہ لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ بیرونی عوامل کے لیے داخلی عوامل زمین ہموار کرتے ہیں، لہذا زوال نعمت کے لیے انسان کے اعمال مؤثر ہیں، تاہم لازمی نہیں ہے، اور اس کا لازمی نہ ہونا لطف الہی ہے۔ اسحاق بن عمار نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا، یہ بتا دیجئے کہ فجر کی نماز کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فقال مع طلوع الفجر ان اللہ عز وجل یقول وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی صلاۃ الفجر تشہد ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، فاذا صلی العبد الصبح مع طلوع الفجر اثبتت لہ مرتین اثبتها ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اس میں جو آیت تحریر ہے اس کا حوالہ ہے بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ بہترین وقت طلوع فجر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح کی نماز میں، بے شک صبح کی نماز حضور کا وقت ہے، یعنی صبح کی نماز کے وقت رات اور دن کے فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ جب بندہ طلوع فجر کے وقت نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز 2 بار ثبت ہو جائے گی، ایک رات کے فرشتے ثبت کریں گے اور ایک دن کے فرشتے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، اِنَّ مَعَ كُلِّ إِنسَانٍ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اور موت کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے استبصار 275:1۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ہماری تمام مشکلات کا سرچشمہ خود ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں، اور زوال و انحطاط کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ نمبر 2، تمام مشکلات کا حل بھی خود ہمارے پاس ہے، امتوں کو اپنی تقدیر سازی خود کرنی ہے۔ نمبر 3، اصلاح احوال کی صورت میں دوام نعمت ضروری ہے، فساد و احوال کی صورت میں زوال و انحطاط آتا ہے اور اللہ درگزر بھی فرماتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے محافظین ہر انسان کو بیرونی خطرات سے بچا لیتے ہیں، لیکن داخلی خطرات جو اس کے اپنے اعمال سے پیش آتے ہیں اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ کچھ اس طرح سے تحریر ہے، وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی ثنا کے ساتھ، اور فرشتے اس کے خوف سے لرزتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بجلیوں کو روانہ کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، جب وہ اللہ کے بارے میں الجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت طاقت والا ہے۔ تفسیر آیات۔ کائنات میں غور و فکر اور کتاب آفاق کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے کئی ایک ابواب قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1، هو الذی یریکم البرق، بجلی کی چمک بعض افراد کے لیے باعث خوف ہے اور دیگر لوگوں کے لیے باعث سرسبز و شادابی ہونے کی وجہ سے امیدوں کا پیغام ہے۔ بجلی کی چمک ایک، مگر اس میں بیم و امید دونوں جمع ہیں۔ یہ بجلی پیام شادابی کے علاوہ بارش کے پانی کے ذریعے زمین پر موجود زراعت کے لیے مفید ہے۔ نمبر 2،
وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اللہ تعالیٰ پانی سے لدے بادلوں کو پیدا فرماتا ہے جن کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کا عظیم ذخیرہ بآسانی اور نہایت مختصر وقت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ کل انسان اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، آج معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بادل کس طرح پیدا فرماتا ہے۔ نمبر 3، یسبح الرعد بحمدہ، بادلوں کے آپس میں ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی گرج بھی مظاہر قدرت میں سے ہے، اور اپنی زبان میں اس خالق کی حمد و ثنا میں رطب اللسان ہے جس کے پیدا کردہ نظام کی یہ ایک مظہر ہے۔ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو۔ اس کا حوالہ دیا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44۔ پوائنٹ 4، تفسیر آیات میں۔ نمبر 4، وَمَلَائِكَتُهُ مِن خیفتہ، فرشتے خوف خدا سے لرزتے ہیں۔ عظمت و جلالت الہی کے مشاہدے سے فرشتے لرزتے اور تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کے خوف سے نہیں بلکہ عظمت الہی کے سامنے اس عظمت کا ادراک کرنے والا لرز جاتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس کا حوالہ ہے سورہ رحمان آیت نمبر 46۔ جو پانچواں پوائنٹ ہے تفسیر آیات میں وہ ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وہی ذات ہے جو ایسے لوگوں پر عین اس وقت عذاب نازل فرماتی ہے جب وہ اللہ کے بارے میں جدال میں مصروف ہوتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کی طرف سے بعض اوقات رحمت اور عذاب دونوں کام ایک چیز سے لیے جاتے ہیں، خوفاً و طمعا۔ نمبر 2، اللہ سے نہیں عظمت الہی سے ڈرا جاتا ہے، وَمَلَائِكَتُهُ مِن خیفتہ۔ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ صرف اللہ کا پکارنا برحق ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا، ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ پانی از خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی دعا اسی طرح محض بے سود ہی ہے۔ تفسیر آیات۔ غیر اللہ کو پکارنے میں جو حماقت اور سفاہت ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ غیر اللہ سے کسی چیز کا طلب کرنا ایسا ہے جیسا کہ پیاسا بے شعور پانی سے یہ توقع رکھے کہ وہ از خود اس کی پیاس بجھا دے۔ اس مثال میں 2 ضرورتوں کے درمیان ایک احمقانہ عمل کا ذکر ہے۔ پانی انسان کی زندگی کے لیے ایک نہایت ضروری شے ہے، اور پیاس کی صورت میں اس کا طلب کرنا بھی ایک قدرتی امر ہے۔ ان دونوں ضرورتوں کے درمیان اگر کوئی ایسا عمل انجام دے جس سے اس کی یہ ضرورت پوری ہونا ممکن نہیں تو یہ حرکت سفیہانہ ہوگی۔ وہ سفیہانہ سوچ یہ ہے کہ پانی سے توقع رکھے کہ از خود اس کے منہ تک آ جائے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، محتاج انسان اس ذات کو پکارے جس کے ہاتھ میں اس کی حاجت کی پر آوری ہے۔ نمبر 2، غیر اللہ کو پکارنا ایک سفیہانہ حرکت ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب بشوق یا بزور، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ ہی کے لیے سربہ سجود ہیں۔ تشریح کلمات۔ الغدو غدا کی جمع ہے،
دن کی ابتدا کو کہتے ہیں۔ الاصال اصیل کی جمع ہے، دن کے آخری حصے کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، آسمانوں اور زمین پر موجودات میں سے ہر ایک کا اپنا سجدہ ہے۔ ان مختلف سجدوں کا جامع خضوع و انکسار ہے، چنانچہ کبھی سجدے کی جگہ لفظ اسلمہ استعمال فرمایا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے خواہ ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی موجودات نے چار و ناچار اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ دوسرا پوائنٹ جو اس میں تحریر ہے تفسیر آیات میں وہ ہے طوعاً و کرہن، البتہ ان میں سے بعض سے بشوق و رغبت سجدے حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا صادر ہوتا ہے، اور بعض سے بظور صادر ہوتے ہیں، جیسے بیمار ہونا، مر جانا وغیرہ۔ نمبر 3، وظلالہم، سایہ اضافی تاریک کو کہتے ہیں جو روشنی کی امواج میں غیر شفاف جسم کے حائل ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ غیر مہذب وحشی قوموں میں سائے کو عالم بالا کی کوئی چیز سمجھ کر اس سے بہت ڈرایا گیا ہے۔ اس کا حوالہ جو دیا گیا ہے وہ ہے تفسیر دریا بادی۔ بالغدوی والآصالی کے سجدے میں شامل ہیں، جو صبح اور شام کے اوقات میں نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ سایہ اگرچہ کسی حقیقی وجود کا نام نہیں، بلکہ یہ نور نہ ہونے سے عبارت اور ایک امر عدمی ہے، تاہم یہ کسی موجود کی علامت ہے۔ رہا یہ سوال کہ سایہ امر عدمی ہے اور عدم مخلوق نہیں ہوتا، درست نہیں ہے۔ سایہ عدم نہیں، موجود چیز ہے کہ اللہ نے غیر شفاف اجسام خلق کر کے سایہ وجود میں لایا ہے۔ اگر تمام اجسام شفاف ہوتے تو سایہ وجود میں نہ آتا، اس لیے اس کی طرف سجدے کی نسبت صحیح ہے۔ نیز سایہ کا طبعی وجود زمین پر بچھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس حالت کو سجدہ کہا جا سکتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، تمام کائنات ایک عبادت خانہ ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ۔ نمبر 2، آسمانوں میں بھی عاقل موجود ہیں، من فی السماوات۔ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق الله فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ کہہ دیں تو پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا اولیاء بنایا ہے جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں؟ کہہ دیجئے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرف کچھ خلق کیا ہے جس کی وجہ سے پیدائش کا مسئلہ ان پر مشتبہ ہو گیا؟ کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا بڑا غالب آنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ پہلا پوائنٹ جو تفسیر آیات کی ہیڈنگ کے تحت ہے وہ ہے قل من رب السماوات والارض۔ توحید خالقیت سے توحید ولایت اور ربوبیت پر استدلال ہے، کیونکہ یہ بت پرست اللہ ہی کو زمین و آسمان کا خالق سمجھتے تھے۔
ان کو ربوبیت کی توحید کی طرف بلاتے ہوئے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم ایسوں کو اپنا ولی اور حاکم کیوں بناتے ہو جو خود اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ نمبر 2، قل هل يستوي الأعمى والبصير۔ اللہ کے ساتھ ربوبیت میں کسی اور کا شریک نہ ہونا ایسا واضح ہے جیسے نابینا اور بینا میں اور نور و ظلمت میں فرق واضح ہے، لہذا ہر چشم بینا اور نور بصیرت رکھنے والا توحید کا قائل ہو جائے گا اور ہر بینائی سے محروم اور تاریکی میں رہنے والا شخص نور توحید سے بھی محروم ہوگا۔ نمبر 3، ام جعلوا للہ شرکاء۔ توحید خالقیت سے توحید ربوبیت پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ دوسروں کی ربوبیت کا شبہ ہونے کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں نے بھی کچھ خلق کیا ہو، حالانکہ خود مشرکین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خالقیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے خلق کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ لقمان آیت نمبر 25۔ نمبر 4 پوائنٹ تفسیر آیات کے تحت قل اللہ خالق کل شے، لہذا کائنات کا خالق ہی رب ہے اور وہ صرف ایک ہے، کیونکہ جب ہر شے کا خالق اللہ ہے تو ہر شے کا رب بھی اللہ ہے۔ خالق اور رب قابل تفریق نہیں ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، رب وہ ہوتا ہے جو خالق و ایجاد کی قدرت رکھتا ہو۔ نمبر 2، خالق ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل وَإِمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر نالے اپنی گنجائش کے مطابق بہنے لگے، پھر سیلاب نے پھولے ہوئے جھاگ کو اٹھایا، اور ان دھاتوں پر بھی ایسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں جنہیں لوگ زیور اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، پھر وہ جھاگ ہے، وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں پیش کرتا ہے۔ تشریح کلمات۔ پہلا کلمہ ہے اور دیتن، بریکٹ میں واو دال چھوٹی یہ، مفرد الوادی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہو۔ دوسرا کلمہ ہے زبدن، بریکٹ میں ہے زے بے دال، جھاگ کو کہتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے رابین، رے بے واو، بریکٹ میں ہے رابعہ او ربوہ، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اسی سے بڑھنے کو ربا کہتے ہیں۔ اگلا کلمہ ہے یوقدون، واو قاف دال بریکٹ میں آگ جلانا، جفاءن یہ کلمہ ہے، اور پرنتھیسس میں جیم واو جیم فے واو، الجفا کوڑا کرکٹ جو وادی کے دونوں کناروں پر رہ جاتا ہے اور بے فائدہ ناکارہ چیز کو بھی جفا کہتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، انزل من السماء ماء، حق اور باطل کی ایک نہایت قابل توجہ مثال بیان فرما رہا ہے کہ باطل اس جھاگ کی مانند ہے جو کسی نالے میں اس کی گنجائش کے مطابق بہنے والے پانی سے پر ہونے کی صورت میں پورے پانی کو ڈھانپ لیتا ہے اور وقتی طور پر صرف جھاگ ہی نظر آتا ہے۔ وہی بظاہر اچھل کود کرتا ہے اور پانی کو حیات بخش ذخیرہ اس جھاگ کے نیچے
موجود ہوتا ہے مگر وقتی طور پر نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اس طرح دھات کو تپا کر جب اسے کارآمد بنایا جاتا ہے تو میل کچیل اوپر آتی ہے اور صرف وہی نظر آتی ہے جبکہ کارآمد دھات اس کے نیچے موجود ہوتی ہے۔ نمبر 3، فَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبَ جُفَاءً، باطل بھی اسی جھاگ اور خس و خاشاک کی مانند وقتی اچھل کود کرتا ہے اور بسا اوقات صرف وہی نظر آتا ہے اور حق دکھائی نہیں دیتا، لیکن بصیرت رکھنے والے انتظار کرتے ہیں کہ یہ جھاگ جلدی ناپید ہونے والا ہے اور حق ثابت اور پائیدار ہے جو باطل کے وقتی ہنگامے اور شورش کے بعد ظہور پذیر ہوگا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، حق دائمی اور پائیدار ہوتا ہے اور باطل وقتی ہنگامہ خیز ہوتا ہے۔ نمبر 2، کبھی باطل حق کو ڈھانپ دیتا ہے، مومن حق کا انتظار کرتا ہے جبکہ غیر مومن باطل کے دھوکے میں آتا ہے۔ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا۔ نمبر 3، حق کے مقابلے میں باطل ہمیشہ ہنگامہ خیزی کرتا ہے۔ نمبر 4، حق آب حیات کی طرح حیات بخش ہے اور باطل خس و خاشاک کی طرح نابود ہونے والا ہے۔ نمبر 5، حق افادیت دوام اور بقا کی ضمانت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی اس ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے۔ اگلی نشست میں حاضر خدمت ہوں گے، ہم اور آپ مل کر پڑھنے کی اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ و ناصر۔